السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد السعیدی سلسلہ تعارف صحابہ کی 5ویں قسط میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ یمامہ کی سردار، ایک ایسا سردار کہ جس کی بات کو ٹالا نہ جاتا ہو، جو اقتصادی راہداری کو روکنے کی جرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اپنے پاس ایسا سلطہ، ایسی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے کے ارد گرد لوگوں کے لیے اقتصادی طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہو، ایسے سردار تھے سردار جناب ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ جب زمانہ جاہلیت میں تھے تو اس وقت انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو شہید کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ان کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ جہاں پہ یہ نظر آئے وہیں پر انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا۔ ہوا یوں کہ یہ نکلے، ارادہ عمرے کا تھا، مکہ کی جانب نکلے، راستے میں رات کے وقت مدینہ کے قریب سے یہ جب گزرے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مقرر کیا ہوا تھا مدینے کی پہرے داری کے لیے، تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور لا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا کہ ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو تم کس کو اٹھا کے لائے ہو؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جانتے نہیں ہیں، بس رات کو ان سے خطرہ محسوس ہوا تو ان کو ہم نے گرفتار کر لیا اور لا کے باندھ دیا۔ فرمایا یہ یمامہ کا سردار ہے، اب اس کی قدر کرنا اور اس کو کھانا وغیرہ مہیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا مہیا کروایا، دودھ مہیا کروایا، اور ثمامہ بن اثال سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ ہاں بھائی ثمامہ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کا مجرم ہوں، اگر قتل کر دیں گے تو میں آپ کا مجرم ہوں، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو میں قدردان شخص کو چھوڑیں گے، میں قدردان ہوں، میں اس کی قدردانی کروں گا، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ بتا دیں، جتنا مال کہتے ہیں آپ کو وہ مال مل جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں چھوڑا اور چلے گئے۔ اگلا دن ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر ثمامہ کے پاس گئے، ہاں بھائی ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ جی اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو قدردان پائیں گے، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو بھائی میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے قتل کر دیں، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو مال آپ کو مل جاتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی چھوڑ دیا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تیسرا دن آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا اور پھر انہوں نے وہی جواب دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ان کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ثمامہ بن اثال کو چھوڑ دیا۔ اب ثمامہ بن اثال کو چھوڑا، وہ نکلے، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، ساتھ ہی ایک نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ تھا، وہاں گئے، وہاں پہ چشمے میں نہائے اور نہا کر واپس آ گئے، اور واپس آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب چونکہ یہ عمرے کے لیے نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے لیے اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اب یہ نکلے عمرے کے لیے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ جی میں مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ توحید پڑھ لی۔ اب سارے وہاں پہ مشرکین اکٹھے ہو گئے، نوجوان اور نیزے لے کے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، تو لوگوں نے انہیں روک لیا کہ پتہ ہے تم کس کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ جی یہ سردار ثمامہ بن اثال ہیں جن سے تمہاری اقتصادی امداد آتی ہے۔ یہ بات سننا تھی، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ سردار ثمامہ بن اثال نے سب کے سامنے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد تمہاری طرف گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آتا جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے۔ یہ کہا اور واپس اپنے علاقے میں پہنچ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی آج کے بعد مکہ کا اقتصادی بائیکاٹ، آج کے بعد مکہ کی طرف گندم کا ایک دانہ بھی نہیں جائے گا۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ مکہ کے اندر قحط کی صورتحال برپا ہو گئی، بچے بوڑھے بلکنے لگے، تو انہوں نے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا کہ جی ہم آپ سے صلہ رحمی کی امید رکھتے ہیں، ہم آپ سے یہ امید نہیں رکھتے کہ آپ
ہمارے خلاف کسی قسم کے بائیکاٹ کا حکم جاری کریں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ عنہ کی جانب خط لکھ بھیجا کہ ان کی اقتصادی امداد جاری کر دی جائے، اور یوں اقتصادی امداد جاری ہو گئی اور مکہ والے دوبارہ پھر سے سیر حاصل ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے اور مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، اس وقت سردار ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے بڑی پر اثر تقریر کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنائیں اور ان کے مقابلے میں اہل یمامہ کو جو مسیلمہ کذاب نے آیات وضع کی تھیں، گھڑی تھیں، وہ سنائیں اور کہا کہ اب بتاؤ کہ کیا ان کا آپس میں مقابلہ ہے؟ چنانچہ ان کے ان کلمات کی وجہ سے بہت سے لوگ دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر انہوں نے یمامہ کی جنگ میں بہت سا کردار ادا کیا۔ پھر ملتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔